اگلے دن مجھے ایک بھائی کہنے لگا کہ جو داڑھی منڈوانے والے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یا شاید اس کا اس طرح کا سوال تھا کہ جب یہ داڑھی منڈے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس بارے میں ایسی کوئی حدیث تو کہیں موجود نہیں ہے کہ داڑھی منڈا جب روضہ رسول پہ حاضر ہو تو حضور پاک اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں یا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا تو ہم اس کے جنتی ہونے کے بارے میں یا جہنمی ہونے کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ رہی بات یہ کہ روضہ رسول پہ حاضری ہو تو حضور پاک اس سے اپنا رخ مبارک پھیر لیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث کہ جس میں حضور پاک نے ایسا فرمایا ہو یا کسی صحابی نے ایسا فرمایا ہو۔ لہٰذا جو بات مستند نہ ہو اس کو نہیں پھیلانا چاہیے، مستند بات کرنی چاہیے۔ مستند بات وہ ہوتی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ حدیث بھی صحیح ہو۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ داڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 1.25 انبیاء اور کم و بیش 1.25 صحابہ کرام کی مبارک سنت ہے۔ سنت بمانہ وجوب کے ہے، سنت بمانہ سنت کے نہیں ہے۔ جیسا قربانی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو سنت لفظی معنی اس کا ہے طریقہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن وہ سنت کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ قربانی واجب کے معنی میں ہے۔ پوری امت مسلمہ اس کو جانتی ہے۔ ایسے داڑھی بھی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو ہم سنت کہہ کے یہ کہہ دیں کہ بھئی سنت ہے، رکھ لیں تو ثواب ہے، نہ رکھے لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال سنت کی اہمیت ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ سنت واجب کے معنی میں ہے، اس کا رکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے داڑھی کو کٹوانا یہ بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔